الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ یہ سورۃ الاعراف کی 42 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی طاقت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتلاتے۔ وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ان جنتیوں کے دلوں میں دنیا میں ایک دوسرے کے بارے میں جو ناراضگی تھی، جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہم وہ نکال لیں گے۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے مکانات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ تعالی کا جس نے ہم کو یہاں جنت میں پہنچا دیا، اور اگر اللہ تعالی ہم کو ہدایت نہ دیتے
تو ہم یہاں نہ پہنچ سکتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے رب کے پیغمبر ہمارے پاس سچی بات لے کر آئے تھے، اور ان جنت والوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ تم جو عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں تم کو اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَ رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور جنت والے جہنم والوں کو پکار کر کے پوچھیں گے، ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو بالکل سچا پایا، کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو تم نے سچا پایا؟ تو جہنمی لوگ جواب کے اندر کہیں گے کہ جی ہاں۔ سو ان دونوں فریق کے بیچ میں ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا، اللہ تعالی کی لعنت ان ظالموں پر ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو اللہ تعالی کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں عیب تلاش کرتے تھے اور آخرت کا وہ بالکل انکار کرتے تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ اور ان دونوں یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو جنتی اور جہنمی ہر ایک کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ آراف والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو، اور ان آراف والوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اب تک اس جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، اور وہ پورے شوق کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی امید لگائے ہوئے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ان آراف والوں کی نظروں کو جہنم والوں کی طرف پھرایا جائے گا تو آراف والے کہیں گے، اے ہمارے رب، آپ ہم کو ظلم کرنے والی قوم کے ساتھ جہنم میں نہ رکھنا۔ پہلی آیت کے اندر یہ مضمون ہے کہ ایمان اور نیک اعمال کی برکت سے انسان کو ہمیشہ جنت میں رہنے کا موقع ملے گا۔ اللہ ہم کو دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ زندگی کی آخری گھڑی تک عطا فرما، اور اس کی برکت سے اللہ اپنا فضل فرما کر آخرت میں ہم کو جنت والوں میں شامل فرما دے۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے جو شریعت کے قانون رکھے ہیں، وہ قانون، احکام، مسئلے، مسائل، قاعدے ایسے ہیں کہ ہر انسان آسانی کے ساتھ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ پورا ہمارا دین ایسا ہے
کہ اس میں ایک مسئلہ اور ایک قانون بھی ایسا نہیں ہے کہ انسان اس پر عمل نہ کر سکے. انسان آسانی کے ساتھ عمل کر سکے، بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قاعدے قانون قرآن حدیث کے ذریعے سے ہم کو عطا فرمائے. اسی لیے کوئی بھی انسان کل قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں کر سکے گا کہ اللہ ہم کو تو جو ہے بہت مشکل احکام تھے، ہم کہاں عمل کر سکتے تھے. کوئی بہانہ نہیں کر سکے گا. اسی لیے کہ ہر انسان آسانی کے ساتھ عمل کر سکے ایسے قانون ہماری شریعت کے اندر ہے. ایک مسئلہ بھی مشکل نہیں ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں کوئی تکلیف، کوئی تنگی، کوئی مشکلی اللہ نے نہیں رکھی. آگے والی آیت کے اندر ارشاد فرمایا جنتی لوگ دل کے صاف ہوں گے. دنیا کا معاملہ بڑا عجیب ہے. بہت سے لوگ آپس میں دوست ہیں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے بارے میں دل میں میل ہوتا ہے، کینہ اور ناراضگی ہوتی ہے. بلکہ میاں بیوی ان کے اندر بھی آپس میں دل میں میل ہوتا ہے. باپ اور اولاد میں بھی آپس میں دل میں میل اور کینہ ہوتا ہے. بھائیوں بھائیوں میں، بہنوں بہنوں میں آپس میں میل اور کینہ ہوتا ہے. تو دشمن جو ہوتے ہیں تو دشمنوں کے اندر تو آپس میں میل کینہ ہوتا ہی ہے. لیکن یہاں تو دنیا کا حال یہ ہے کہ بھائیوں میں، باپ بیٹوں میں، ماں بیٹیوں میں، شوہر بیوی میں، دوستوں میں، پارٹنروں میں آپس میں دل میں کینہ ہوتا ہے. لیکن جنت ایسی جگہ ہے جہاں سب لوگوں کے دل آئینے سے بھی زیادہ صاف ہوں گے. کسی کے دل کے اندر میل اور کینہ جنت میں نہیں ہوگا. اسی لیے جو دنیا میں ایمان والے ہیں اور ان کے اندر آپس میں کچھ ناراضگی ہے، کچھ کینہ ہے، کچھ حسد ہے، اب جنت میں جانے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا، لیکن آپس میں دل میں تھوڑی بہت ناراضگی ہے، تو جنت کے دروازے کے قریب پانی کا ایک چشمہ ہوگا، بہتا ہوا جھرنا ہوگا، جس میں وہ لوگ غسل کریں گے اور اس کے پانی کو پیئیں گے. اس غسل کی برکت یہ ہوگی کہ ان کے دلوں کے اندر جو کینہ اور ناراضگی اور میل ہے وہ سب دھل کر کے صاف ہو کر کے نکل جائے گا. اور یہ سب جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دل سے محبت کرتے ہوں گے. دل میں کسی کے بارے میں کینہ، ناراضگی نہیں ہوگی. اور جنت میں جن بنگلوں میں رہیں گے تو وہاں نیچے سے پانی کی نہریں چلتی ہوں. نیچے نہر چلے، اوپر بنگلے ہوئے اور شاندار باغیچوں کے بیچ میں بنگلہ، تو اندازہ لگاؤ کہ کتنا حسین اور خوبصورت وہ بنگلہ ہوگا. اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرمائے. اب یہ جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے. کیا شکر ادا کریں گے؟ اے اللہ، آپ کا احسان ہے، آپ نے فضل فرما کر ہم کو جنت میں پہنچایا، ورنہ ہمارے اندر جنت میں آنے کی کوئی طاقت نہیں تھی. یہ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہم کو اس جنت تک پہنچا دیا ہے. ہمارے اللہ، دیکھو یہ اللہ کا حمد، اللہ کا شکر ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے. جنت میں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے،
لیکن اللہ کی حمد، اللہ کا شکر، یہ نعمت جنت کے اندر بھی جنتیوں کو ملے گی۔ اور ہمارے دین کے اندر ہر نعمت کے بعد اللہ کا شکر ہے۔ کھانا کھایا اللہ کی نعمت، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ استنجا کر کے باہر نکلے، گندگی چلی گئی، طبیعت ایک دم ہلکی اور فریش ہو گئی، تو ہم باہر نکل کے کہتے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی، وہاں بھی الحمدللہ۔ پوری رات میٹھی نیند نکالی، صبح میں اٹھ گئے، الحمدللہ الذی احیانا، ہر جگہ الحمدللہ۔ کھانے کے بعد، سو کر اٹھنے کے بعد، استنجے سے باہر نکلنے کے بعد، ہر جگہ الحمدللہ الحمدللہ، خدا کا شکر۔ اب یہ الحمدللہ اللہ کا شکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ جنتی جنت میں گئے تو جنت کی نعمت ملنے کے بعد بھی کہیں گے الحمدللہ، اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہم کو جنت کا راستہ دکھایا، جنت میں پہنچایا، اگر آپ نہیں پہنچاتے تو ہم جنت میں آ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کا شکر اتنا پیارا مبارک کلمہ ہے کہ وہ جنت میں بھی باقی رہنے والا ہے۔ جنتی بھی یہ کلمہ پڑھیں گے اور پھر کہیں گے جنتی لوگ، اے اللہ دنیا میں آپ کے نبی ہمارے پاس آئے تھے، سچا دین لے کر کے آئے تھے، اور نبیوں کی بات پر ہم نے عمل کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اعلان کریں گے، اور اعلان کر کے کیا کریں گے کہ یہ جنت کا ہم نے تم کو مالک بنا دیا، جاؤ یہ جنت تمہاری، مالک بن گئے تم۔ اور کیسی ملکیت؟ دیکھو آدمی کسی چیز کا مالک بنتا ہے الگ الگ طریقے سے۔ جنرلی مالک بنتا ہے خرید کر کے، ایک چیز ہم نے خریدی ہم مالک ہو گئے۔ کبھی کوئی آدمی ہم کو ہدیہ دے، گفٹ دے، ہم مالک بن جاتے۔ کبھی کوئی صدقہ دے غریب کو، غریب مالک بن جاتا ہے۔ یہ الگ الگ طریقے ہیں مالک بننے کے، خریدنا، ہدیہ دینا، صدقہ کرنا۔ لیکن آپ کو بتلاؤں، مالک بننے کے جتنے بھی طریقے ہیں اس میں سب سے زیادہ مضبوط، پاورفل، ایک دم پکا مالک بننے کا طریقہ کون سا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ وہ ہے وارثائی میں حق ملنا۔ اتنا مضبوط کوئی مالکی کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ تم نے کوئی چیز خریدی، مالک بن گئے، لیکن ہو سکتا ہے سودا کینسل ہو جائے، چیز واپس دے دو، پیسے لے آؤ۔ ہدیہ دیا کسی نے، آپ خوش خوش، او ہو مجھے پین ہدیہ دی، وہ بخیل 10 منٹ کے بعد آیا، لاؤ میرا ہدیہ واپس لاؤ، چلا گیا واپس کر کے۔ صدقہ دیا، غریب بیچارہ خوشی خوشی صدقہ لے کے چلا، اتنے میں یہ مکھی چوس پیچھے گیا، لاؤ صدقہ واپس لاؤ۔ تو مالک بننے کے جتنے بھی طریقے ہیں، خرید کے لاؤ، ہدیے سے دو، صدقے سے دو، کمزور ہے، ختم ہو سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ پاورفل مالک بننے کا مضبوط اگر کوئی ذریعہ ہے تو ہے وارثہ وینچن۔ کیسے؟ ابا مرے، اولاد کو وارثے میں ملے گی ابا کی تمام پراپرٹی، ایک برتن، ایک چمچی میں بھی سب کا حق، سب لڑکے لڑکی کا حق اس میں۔ اور یہ ایسا مضبوط حق ہے کہ کوئی لڑکا کہے مجھے نہیں چاہیے تو بھی نہیں چلے گا، لینا ہی پڑے گا، کمپلسری، مل کے ہی رہے گا۔
تو مالکی کے جتنے بھی طریقے ہیں اس میں سب سے مضبوط اور پکا پرماننٹ طریقہ وہ ہے وارثائی، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آج ایک بھائی سب دبا کے بیٹھ جا رہے، دوسرے بھائی کو نہیں دے رہے، تو ابھی مالکی بھائیوں کی ختم نہیں ہوگی، دوسرے بھائی مالک رہیں گے۔ دنیا میں نہیں دے رہے تو آخرت میں دینا پڑے گا، مجبور ہے۔ بھائی لوگ تقسیم کر کے بیٹھ گئے، بہنوں کو نہیں دیا تو اس سے بہنوں کا حق ختم نہیں ہوگا، دینا پڑے گا، آج نہیں تو آخرت میں دینا پڑے گا۔ یہ وارثائی اتنا مضبوط طریقہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ تم زبان سے بلوا لو یا خالق لکھوا لو، نوٹری کروا لو، سکے مروا لو، دستاویز بنوا لو بغیر تقسیم کے، تو ابھی شریعت کے قانون کے اعتبار سے بین کا حق ختم نہیں ہوگا۔ لکھوا لو تو بھی ختم نہیں ہوتا، بلوا لو تو بھی ختم نہیں ہوتا، اتنا مضبوط یہ حق ہے وارثائی کا۔ ہاں تقسیم کرو، اس کو حصہ دے دو، پھر وہ بھائی کو ہدیہ دے دے وے تو ٹھیک ہے، تو اس کا حق ختم ہوگا۔ باقی دیا ویا کچھ نہیں، تقسیم وقسیم کچھ کیا نہیں، بہن ابا نے یہ گھر چھوڑا ہے، تیرا بھی حق ہے، اب تو چھوڑ دے نہیں۔ اب بہن دیکھتی ہے بیچاری کہ ایسے تو دینے والا ہے نہیں، سبن بگاڑنے کے، خالی خالی بول دو کہ معاف، تو اس سے معاف ہونے والا نہیں ہے۔ سن لو، یہ صاف مسئلہ بتلا رہا ہوں شریعت کا۔ کھیتی باڑی، زمین، دکان، پراپرٹی، بینک بیلنس، بہن کو اماں کو کہا اماں یہ ابا کا ہے، چھوڑ دو نا۔ اب بہن بیچاری کہے کہ چلو چھوڑ دیا میں نے، بہن یہاں صحیح کر دو نا کہ میں نے وارثائی حق اٹھا لیا، ابھی تقسیم وقسیم کچھ نہیں، اور ایسے ہی صحیح بھی کروا لی، کچھ نہیں ہوگا، بہن کا حق باقی ہے، دینا پڑے گا۔ دنیا میں نہیں دو گے، اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔ تو مالک بننے کے جتنے بھی طریقے ہیں اس میں سب سے مضبوط اور پاورفل اگر کوئی طریقہ ہے وہ ہے وارثائی۔ اب آیت کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن، اے میرے بندو میں نے جنت کا تم کو وارث بنا دیا، یعنی ایسی مالکی ہو گئی جنت کی کہ تمہاری وہ مالکی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسی مضبوط مالکی سے ہم کو جنت عطا کرے۔ باقی آج تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ایک زمین کے 3 دستاویز بھی بنتے ہیں، تم دستاویز کر کے اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتے، فراڈ لوگ دوسرا بنائیں گے اور دھوکے باز لوگ تیسرا بنائیں گے، اس پر بھی بھروسہ نہیں۔ لیکن اللہ جو جنت عطا فرمائیں گے تو کہیں گے میرے بندو تم وارث بن گئے اس جنت کے، ایسی مالکی کہ اب تمہاری مالکی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور بڑا کرم خدا کا یہ ہوگا کہ اللہ یوں کہیں گے بما کنتم تعملون، تم دنیا میں عمل کرتے تھے، تمہارے اعمال کے بدلے میں نے جنت دی۔ یہ بہت بڑا مالک کا احسان ہوگا، اس لیے کہ ہمارے اعمال ہم کو معلوم ہے۔ عشاء پڑھی الحمدللہ، احسان ہے اس کا کہ اس نے اس کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دی۔ لیکن اگر ہم کو سوال کرے اللہ، اے میرے بندے تیری زندگی کی ایک نماز ایسی بتا کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرانے تک میں دنیا میں کسی کا خیال نہیں آیا تھا، صرف میرا خیال آیا تھا، ایسی ایک نماز بتا مجھے۔ ہے کوئی مسلمان جو کہے اللہ کو کہ اللہ ہاں یہ میری نماز لے لو جس میں اللہ اکبر سے لے کر سلام تک دنیا میں کسی کا خیال نہیں آیا تھا، صرف اللہ اللہ کا خیال آیا تھا؟ ایک نماز بھی ہم اللہ کو ایسی نہیں بتا سکتے۔ پھر بھی ہماری دنیا بھر کے خیال والی، وچاروں والی، سوچوں والی، فکروں والی ایسی نماز کے بدلے میں
اللہ ہم کو جنت عطا فرماوے، یہ اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ کتنا بڑا فضل کرم ہے کہ ایسی ہماری عبادت کے بدلے میں وہ کہ بندو جاؤ جنت لے لو۔ دوسری ایک خاص بات سمجھو، جتنے بھی انسان اور جتنے بھی جنات اللہ نے پیدا فرمائے، جتنے بھی، پہلے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان، اور جنات کی پیدائش تو آدم علیہ السلام سے بھی بہت پہلے شروع ہو گئی تھی، اور قیامت پر جنات بھی ختم ہوں گے۔ ہر انسان کے لیے اللہ نے 2 مکان بنائے ہیں، ایک مکان جنت میں، ایک مکان جہنم میں، ہر ایک کے واسطے، مسلمان غیر مسلم ہر ایک کے واسطے خدا نے 2 گھر بنائے، ایک جنت کا ایک جہنم کا۔ لیکن ہوگا کیا ہے؟ ایمان اور عمل کی برکت سے اللہ اپنے فضل سے جب ایمان والوں کو جنت میں بھیج دیں گے تو ایمان والوں کا وہ گھر جو جہنم میں ہے وہ خالی پڑ گیا، چونکہ وہ تو گئے ہی نہیں، وہ تو جنت میں آ گئے، تو اللہ نے جو ان کے لیے جہنم میں مکان بنایا وہ خالی پڑا۔ اور کافر، نافرمان، مشرک وہ جہنم میں گئے تو ان کا جنت والا مکان خالی پڑ گیا۔ بہت دھیان سے سمجھنا اس حدیث کو۔ ہر انسان کے 2 مکان، ایک جنت میں ایک جہنم میں، تو ایمان والے جنت میں آ گئے تو ان کا جہنم والا مکان خالی پڑا، اور نافرمان مشرک لوگ جہنم میں گئے تو ان کا جنت والا مکان خالی پڑ گیا۔ تو دونوں جگہ مکان خالی پڑے، اس کا انتظام کیا ہوگا؟ کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو کہیں گے کہ کافروں مشرکوں کا جو مکان جنت میں خالی پڑا تو اس کافر کا وارث بن کے وہ مکان لے لے۔ وہ ایمان والے کو اللہ فرمائیں گے کہ تو اس کا وارث تھا، اس کا مکان تو لے لے جنت والا۔ اور کافر مشرک کو جہنم میں کہیں گے کہ ایمان والے کا جو جہنم والا مکان خالی پڑا وہ تو لے لے۔ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی کہ کافروں کے خالی مکان ایمان والوں کو ملے، ایمان والوں کے خالی مکان جہنم والے وہ کافروں کو ملے۔ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی۔ اور یہ چیز وہاں قیامت کے دن ہوگی۔ آگے والی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو جنت والے ان کو آواز لگائیں گے۔ جنت تو بہت اوپر اور جہنم بالکل نیچے، تو جنت کے اندر کھڑکیاں ہوگی، برآمدے ہوں گے، ورنڈے نکلے ہوئے ہوں گے، اس میں جنتی لوگ نکل کر کے وہاں سے آواز لگائیں گے، جہنمیوں کو پکاریں گے اور پکار کر کے کہیں گے اللہ تعالی نے ہم کو ایمان کے اوپر جنت کا وعدہ کیا تھا، اللہ کا وعدہ بالکل سچا، ایمان کی برکت سے ہم جنت میں آ گئے، بتاؤ تمہاری کفر، شرک، نافرمانی پر، ایمان نہ لانے پر جہنم کا جو وعدہ تھا وہ وعدہ سچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہر ایک کو سچا وعدہ، ایمان پر جنت کا وعدہ، ایمان نہ لانے پر جہنم کا وعدہ، ہر وعدہ خدا کا سچا ثابت ہوگا کہ ایمان والے جنت میں، ایمان نہ لانے والے جہنم کی آگ کے۔ یہ وہاں سے بات چیت ہوگی، جنتی لوگ برآمدوں میں نکلیں گے، وہاں سے آواز لگائیں گے اور آواز لگا کر جہنمیوں سے سوال جواب کریں گے۔ اسی بات چیت جب چالو ہوگی، نیچے جہنمی اوپر جنتی، تو بیچ میں ایک فرشتہ آ کر کے اعلان کرے گا زور سے، یہ جتنے بھی نیچے ظالم پڑے ہوئے جہنم میں
ان پر اللہ کی لعنت، وہ اللہ کی رحمت سے دور، ان کو خدا کی رحمت نہیں ملے گی، خدا کی رحمت جنت میں ہے، وہ ان ظالموں کو اللہ بالکل نہیں دیں گے، یہ اعلان کریں وہ فرشتہ۔ اسی لیے کہ دنیا میں وہ ایمان سے روکتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، دین میں عیب اشکال ڈھونڈتے تھے۔ پھر آراف نام کی ایک دیوار ہوگی، یہ دیوار بڑی عجیب و غریب ہوگی، جنت اور جہنم کے بیچ میں، بہت چوڑی بڑی جگہ ہے یہ۔ یہاں کون لوگ ہوں گے؟ قیامت کے میدان میں 3 طرح کے انسان جنات ہوں گے۔ ایک تو بہت بڑی ترازو میں جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے تو جن کی نیکی زیادہ ہوئی وہ گئے جنت میں، جن کے گناہ زیادہ ہوئے وہ گئے جہنم میں۔ لیکن جو کٹو کٹ ہو گئے، نیکی بھی اتنی گناہ بھی اتنے، ایک دم کانٹا بیچ میں رہا، نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا، یہ لوگ ہیں بیچ بیچ والے، ان کو اللہ تعالی آراف میں بھیجیں گے، آراف کی جگہ میں، یہ بالکل بیچ میں، ادھر جنت ادھر جہنم، اس کے بیچ میں، اور وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کچھ زمانے تک رکھیں گے، پھر اخیر میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے، چونکہ ایمان تو تھا لیکن نیکی اور گناہ برابر برابر ہو گئے، ایکول ہو گیا، اسی لیے نہ جنت میں جانے کے حقدار نہ جہنم میں جانے کے حقدار، اس لیے خدا ان کو بیچ میں رکھیں گے۔ اب یہ بیچ میں بیٹھے بیٹھے کیا کریں گے؟ کبھی جنت کی طرف دیکھنے جائیں گے کہ اوہ یہ تو سب مزے لے رہے، کھا رہے پی رہے، بنگلوں میں گھوم رہے، تو کہیں گے کہ بھائی ہم کو بھی اندر آنے کا کچھ موقع مل جاوے، ہم کو بھی آنے کی بڑی امید ہے، کب ہم آئیں گے؟ یہاں کا ہمارا ٹائم کب پورا ہوگا آراف کا کہ جلدی ہم جنت میں آ جاوے، ان کو کہیں گے۔ پھر ادھر کی طرف دیکھیں گے، جہنم کی طرف، تو وہاں دیکھیں گے آگ، عذاب اور بڑے بڑے سانپ، بچھو، بھیانک آگ کے شعلے، تو اندر جن کو سزا ہو رہی ان کو دیکھ کر کہیں گے اے اللہ ہم کو ان کے ساتھ مت بھیجنا، مت بھیجنا وہاں پر ہم کو۔ یہ آراف کے لوگوں کا حال ہوگا۔ تو جنت جہنم کے بیچ کی جو جگہ ہے اس جگہ کا نام ہے اعراف، اور اسی پر سے یہ پوری سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ اور وہاں جن کی نیکی برائی بالکل برابر ہوگی ان کو اللہ ایک زمانے تک وہاں رکھیں گے اور تھوڑا ان کو ذرا للچائیں گے، ان کے اندر جو ہے اللہ تعالی تھوڑی طلب پیدا کریں گے کہ جنت دیکھیں گے تو جانے کی لالچ، جہنم دیکھیں گے تو بچنے کی دعا، اس بیچ میں وہ لوگ اپنا ٹائم گزاریں گے۔ جب ان کا ایک ٹائم پورا ہو جائے گا تو اخیر میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ وریاؤ والے نذیر بھائی کھمباتی کی والدہ کی طبیعت کمزور ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ اور وریا والے ہمارے سلیمان بھائی اور ان کی بیوی بھی تو بیچارے بیمار رہتے ہیں، اللہ ان کو بھی شفا عافیت تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ابھی جس دن میں سفر کے لیے نکل رہا تھا تو یہ جن کا نام لکھا ہے ان کے رشتہ داروں میں اور ہمارے بہت قریبی چاہنے والوں میں سے ایوب بھائی کھمباتی یہاں کچھولی میں رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا اسی دن۔ بڑے نیک صالح آدمی تھے، ہم جب مصر کے سفر میں گئے تھے وہاں بھی ساتھ آئے تھے، انڈیا میں بھی بہت سی جگہوں پر ان کے ساتھ جانا آنا رہتا تھا۔
اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرماوے، ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے، درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماوے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمت نازل فرماوے۔ درود شریف۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا ذا الجلال والإکرام۔ تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما، جو آپ کے بندے بندیاں دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرما، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمت نازل فرما، پوری دنیا کے ایمان والوں کے حال پر رحم فرما دیجیے، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، اجڑوں ہو کو آباد فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، حلال برکت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، فتنے فساد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک میں قیامت تک اسلام اور مسلمانوں کو عزت عافیت کے ساتھ باقی اور قائم فرما۔ اے اللہ تمام مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی، دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو جو بیماری ہے ان میں ان کو شفا عطا فرما، جن پر قرض ہے اللہ ان کا قرض حلال طریقے سے ادا کروا دیجیے۔ اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، زندگی کی آخری گھڑی تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول فرما۔ ہماری اولاد، قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی دنیا آخرت میں آپ کی رضا عطا فرما، دین کی مقبول خدمات کے لیے ان کو بھی قبول فرما۔ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کے حاضری عطا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آمین آمین آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔